وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ ابراہیم آیت نمبر 1. آج کے سبق کے 2 موضوعات ہیں. پہلا اس میں یہ ہے کہ کیا ہم سب لوگ تاریکی میں ہیں؟ دوسرا، اصل روشنی قرآن کی ہے. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ. اور اگر ہم اس عذاب کا کچھ حصہ جس کا ہم نے ان کافروں سے وعدہ کیا ہے آپ کو حیات ظاہری میں ہی دکھا دیں یا ہم آپ کو اس سے قبل اٹھا لیں، یہ دونوں چیزیں ہماری مرضی پر منحصر ہیں. آپ پر تو صرف احکام کے پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے اور حساب لینا ہمارا کام ہے. اولم يروا انا نأتي الارض ننقصها من اطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. کیا وہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم ان کے زیر تسلط زمین کو ہر طرف سے گھٹاتے چلے جا رہے ہیں اور ان کے بیشتر علاقے رفتہ رفتہ اسلام کے تابع ہوتے جا رہے ہیں اور اللہ ہی حکم فرماتا ہے، کوئی بھی اس کے حکم کو رد کرنے والا نہیں اور وہ حساب جلد لینے والا ہے. وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ. اور بے شک ان لوگوں نے بھی مکر و فریب کیا تھا جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں، سو ان سب تدبیروں کو توڑنا بھی اللہ کے اختیار میں ہے. وہ خوب جانتا ہے جو کچھ ہر شخص کما رہا ہے اور کفار جلد ہی جان لیں گے کہ آخرت کا گھر کس کے لیے ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ آپ پیغمبر نہیں ہیں. فرما دیجئے میری رسالت پر میرے اور تمہارے درمیان اللہ بطور گواہ کافی ہے، اور وہ شخص بھی
جس کے پاس صحیح طور پر آسمانی کتاب کا علم ہے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور امداد سے سورہ ابراہیم کا آغاز کر رہے ہیں اللہ، اور لفظی ترجمہ، لیکن اس سے پہلے لفظی ترجمے سے پہلے تھوڑے سے اس کے مضامین پہ میں بات کرنا چاہوں گا۔ ایک تو گزشتہ سورت سے اس کا ربط، پھر اس کا جو نزول کا وقت ہے، اور پھر اس کے موضوعات، یہ تین باتیں جو ہیں یہ بتانی اہم ہیں، ذرا وہ سنیں اس کو۔ سورہ ابراہیم مکی سورت ہے، اور اس کا زمانہ نزول تقریباً وہی ہے جو گزشتہ سورت کا تھا تقریباً، یعنی دور نبوی کا آدھا حصہ، آٹھ تقریباً نبوی، یہ اس کا شان وہ نزول کا وقت ہو گیا۔ اور جو ربط ہے اور وہ یہ ہے کہ گزشتہ صورت میں وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، آخری آیت جو ہے، کافر کہتے ہیں کہ تم رسول نہیں ہو، تو جواب میں کیا کہا گیا؟ کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان، قل کہہ دیجئے، کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہی کے لیے میرے اور تمہارے درمیان۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی گواہی کا کیا مطلب ہے؟ واقعاتی گواہی، کہ کون؟ لمن عقبى الدار وسيعلم الكفار، اس سے جو پہلی آیت ہے وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار، یعنی سازشیں تو ہوتی رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ مہلت بھی دیتے ہیں، لیکن آخری انجام کس کا ہوتا ہے اس پہ ہوتا ہے۔ آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ ایک میچ ہو رہا ہے فٹ بال کا یا ہاکی کا، گول ہو رہے ہیں، مخالف ٹیم بھی کر رہی ہے، دوسری ٹیم بھی کر رہی ہے، لیکن آخری فتح کس کی ہوتی ہے اس پہ دار و مدار ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی شہادت واقعاتی شہادت ہے سامعین کرام، کہ اللہ تعالیٰ آخری میدان کس کا ہوتا ہے۔ تو ہمیں معلوم ہے سامعین کرام کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کافروں نے انکار کیا، لیکن غالب کون ہوا؟ چند سال بعد، یعنی نبوت کے اعلان کے 23 سال بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے پہ غلبہ عطا فرما دیا۔ اور یہ وہ مکہ تھا سامعین کرام کہ ابرہہ جیسا لشکر، ابرہہ کے ساتھ جو لشکر تھا اس میں ہاتھی تھے، اور یہ وہ لشکر تھا جس کے مقابلے سے کافروں نے انکار کر دیا تھا کہ ہم اس کی وہ نہیں کر سکتے، اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے، یہ مضمون ذرا توجہ سے سنیں، پھر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہی مکہ جس پہ کوئی ابھی تک غالب نہیں آیا تھا، اس کا غلبہ عطا فرما دیا 8 ہجری کو۔ اور تو یہ واقعاتی شہادت ہے سامعین کرام، ان کے لیے بھی تھی، ہمارے لیے بھی ہے۔ سارے مشرک و کافر بھاگ گئے، کچھ مسلمان ہو گئے، کچھ قتل ہو گئے، کچھ بھاگ گئے، قتل عام تو اتنا نہیں ہوا تھا بارہ۔ تو کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، تو ایک یہ تو ربط ہے، اور ربط اس صورت کا کیا موضوع، جو ربط ہے وہی اس صورت کا موضوع ہے سامعین کرام۔ اور موضوع اس صورت کا کیا ہے کہ جس نے اللہ کے رسول کی تعلیمات سے انکار کیا تو اس کا انجام جو ہے وہ برا ہوگا، اس کو عذاب ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ موضوع ہے اس صورت کا، اور یہی پچھلی صورت سے ربط ہے کہ کافروں نے کہا کہ آپ رسول نہیں ہیں، تو کہا گیا کہ ٹھیک ہے دیکھا جائے گا، تو پھر یہ ہوا کہ کافروں کو عذاب آ گیا۔ اس صورت کا بھی موضوع یہ ہے
کہ جس نے پیغمبر کی تعلیم سے انکار کیا ان پہ لازماً عذاب آئے گا، اور مضامین آئیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ میں نے آپ کو یہ تھوڑا سا اس کے شان نزول کے بارے میں، موضوعات کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا تھوڑا سا۔ بڑی اہم اس کا ابتدائیہ جو ہے خاص طور پہ سامعین کرام بہت اہم ہے ابتدائیہ، اور ایک تو یعنی جو اس کا تمہید ہے، یہ ساری تمہید ہے سامعین کرام، اور پھر یعنی 4 آیات تک اس کی تمہید ہے، یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام، آیت نمبر 4 تک اس کی تمہید ہے، اور یہ جو جسے آپ انٹرو کہتے ہیں نا، تو اس میں بڑے بنیادی مضامین ہیں۔ ایک تو اس میں اگر آپ نوٹ کرتے ہیں تو یہ مضمون ہے کہ یہ کتاب کا نزول کس کی طرف سے ہوا ہے، نمبر 1، یعنی اس کا جواب دیا جائے گا، یہ کتاب کہاں سے آئی ہے، کس نے نازل کی ہے، اور یہ کس کی باتیں ہیں، پھر اس کا یہ کس کے لیے ہے، دوسرا اس کا وہ یعنی اس میں مضمون، یہ 4 آیتوں میں جو مضامین ہیں میں آپ کو مختصر بتا رہا ہوں۔ دوسرا اس میں یہ ہے کہ یہ کس کے لیے ہے، کس نے نازل کی ہے اور کس کے لیے ہے، اور کس کے لیے ہے اور کیوں ہے۔ یہ 3 سامعین اکرام ذرا توجہ کریں، کس نے نازل کی ہے، کس کی طرف سے نازل ہوئی ہے، نمبر 1، کس کے لیے ہے، نمبر 2، اور یہ کیوں نازل ہوئی ہے، اس کی ضرورت کیا تھی، یہ تیسرا اس میں وہ ہے موضوع۔ پھر چوتھا اس میں یہ ہے کہ یہ تعلیم جو نازل ہوئی ہے رب کی طرف سے، تو اس کی منزل کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے، یہ بیان ہوا ہے اس میں، اس کے بعد جو ہے۔ پھر جو طاقت ہے تو اس کی طاقت کیا ہے، اس کی ملکیت کیا ہے، یہ بھی اس میں 4 آیات میں یہ بھی موضوع بیان ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد سامعین اکرام یہ بیان ہو رہا ہے کہ جو اس سے انکار کر دے گا، کافر انکار جو کر دے گا اس تعلیم سے، اس دعوت سے جو انکار کر دے گا، عملاً قولاً یا عملاً، بات ایک ہی ہے سامعین اکرام، کافر اگر زبانی کافر ہو یا عملی کافر ہو تو ان کا انجام ایک ہے، اور وہ کیا ہے، عذاب شدید۔ یعنی جو اس تعلیم سے انکار کر دیں گے تو اس کا آخری انجام کیا ہے، ان کو کیا نتیجہ ان کے سامنے آئے گا، ایک بات اس میں یہ ہے۔ پھر اس میں سامعین کرام جو بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ کافروں کی تعریف کی گئی ہے، کافر کون لوگ ہیں، اس کا بہت آسان انداز میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا جو کہ سمجھ میں آنے والا ہے۔ اچھا، پھر کافروں کے اعمال کیسے ہیں، یہ بھی اس 4 آیات میں یہ ان کے اعمال کیا ہیں، یعنی جو اعمال ہیں وہ کیسے اعمال ہیں ان کے۔ پھر اس کے بعد جو مضمون ان 4 آیت میں بیان ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ رسول جب بھی آتا ہے تو وہ آیا کوئی بدلی ہوئی زبان میں اللہ کی تعلیم پیش کرتا ہے یا کہیں اور سے آتا ہے، جیسے کہ آپ کے ایک وزیر اعظم صاحب جو تھے کچھ عرصہ پہلے امپورٹ کیے گئے تھے، آپ کو نام معلوم ہوگا یا میں ناموں سے مجھے کچھ غرض نہیں ہے، کہیں اور سے لا کے ہم پہ مسلط کر دیے گئے تھے۔ مارشاء اللہ کا دور تھا، تھوڑا اشارہ دے دیتا ہوں، تو وہ مارشاء اللہ والے نے جس نے لگایا تھا تو اس نے باہر سے امپورٹ کر کے ہم پہ ایک وزیر اعظم نہیں، اس میں یہ ہے کہ کون رسول کہاں سے آئے گا، کس زبان پہ آئے گا، یہ۔ پھر اس میں یہ بھی ہے کہ جس نے یعنی رسول کی تعلیمات سے انکار کر دیا تو اس کا کیا حال ہوگا۔ تو یہ سارے مضامین ہیں سامعین کرام، یہ 4 آیاتوں میں اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہا ہے۔ تھوڑی سی بنیادی باتیں ہیں سامعین کرام، بنیادی باتیں ہیں اور بہت سی اس میں ہمارے لیے ہدایت ہے۔ سب سے پہلے
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز کرتے ہیں الف لام را، اس کا معنی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ کتاب انزلناہ، پہلی جو آیت ہے اس کی ہم لفظی ترجمہ سنیں تاکہ آپ کو دہرانے میں مشکل نہ ہو۔ کتاب، یہ ایک ایسی کتاب ہے، انزلناہ، جو جس کو نازل کیا ہے ہم نے، ہو ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، الیکا آپ کی طرف نازل کیا ہے، ہم نے نازل کیا ہے آپ کی طرف۔ مقصد کیا ہے؟ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے آئیں، نکال لیں لوگوں کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، یہ رب کے اذن سے ہے، رب کی اجازت سے ہے۔ اِلَى صِرَاطِ الْعَزِیز، اس رب کے راستے کی طرف جو غالب ہے اور تعریف شدہ ہے، تعریفوں والا ہے۔ سامعین کرام، پہلے اس کے مضامین پہ غور کریں، تدبر کریں، فکر کریں کہ اس میں کیا کیا موتی جو ہے چھپے ہوئے ہیں۔ ایک تو سب سے پہلے جو ہے کتاب انزلناہ، یعنی اللہ تعالیٰ اس کتاب کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ کسی نے گھڑی بھی نہیں ہے کتاب۔ اس شان نزول کے حساب سے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جیسے کہ پچھلی صورت میں کافروں نے اعتراض کیا تھا، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، تم رسول نہیں ہو، یہ آپ نے گھڑی بھی ہے۔ مفتر، یہ الفاظ ہیں قرآن میں کہ آپ نے یہ گھڑی بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی تردید کر رہے ہیں، اور اس کے دلائل میں یعنی آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ سورہ بقرہ میں وَإِن كُنتُم فِي شَكٍّ مِّمَّا فَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، کہ اگر تم شک میں ہو تو اس کلام کے بارے میں، تو اس جیسی فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ، اس جیسی کوئی صورت لے آؤ۔ تو یہ چیلنج ایک دفعہ نہیں، پھر دوسری جگہ کیا ہے، فَأْتُوا بِعَشَرِ سُوَرٍ، 10 آیاتیں لے آؤ، ایک صورت نہیں لا سکتے، 10 یہ 114 صورتیں ہیں، تم ایک صورت لے آؤ، یہ کوئی 6000 آیاتیں ہیں، تم 10 آیاتیں اس جیسی بنا لاؤ۔ اور تو ان سب میں جو ہے یعنی وہ فیل ہو گئے۔ تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے سامعین کرام، عقلی طور پہ ثابت ہوتا ہے، اور یہ چیلنج جو ہے یہ قرآن کا آج تک ہے، اور قیامت تک اس کو نہ کوئی قبول کر سکتا ہے اور نہ اس جیسا کوئی کلام لا سکتا ہے۔ سامعین کرام، ہمارے ذہن میں جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، تو اس معاشرے میں ایسا نہیں ہو رہا کہ یعنی یہ ہم مسلمان تو ہیں، زبانی طور پہ مسلمان تو ہیں، لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ اس قرآن کی جو اہمیت ہونی چاہیے ہماری نظر میں وہ نہیں ہے سامعین کرام۔ اللہ تو بہرحال اس کے بارے میں پھر بات کریں گے۔ بہرحال جو اس کا جو اہمیت ہونی چاہیے تھی وہ ہماری نظر میں نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس آیت میں، کتاب انزلناہ، اس کتاب کو میں نے نازل کیا ہے۔ بہت بڑی بات ہے، الیکا آپ کی طرف۔ مقصد کیا ہے؟ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے آئیں۔ اس میں تھوڑے یہاں رک کے سامعین کرام یہ غور کریں گے، یا اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ انسانیت تاریکی میں ہے، انسانیت تاریکی میں ہے۔ ہم، میں، آپ، اگر ہدایت نہیں ہے تو تاریکی ہے، یا ہم نے اگر ہدایت قبول نہیں کی ہے عملی طور پہ تو ہم تاریکی میں ہیں۔ یہ ایک بات جو ہے ثابت ہو رہی ہے سامعین کرام، کیونکہ روشنی تو اللہ تعالیٰ کی روشنی ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ بس ایک فلاسفر یا افلاطون ٹائپ آدمی کچھ آپ کو
کچھ اقوال لکھ کے دے دے تو آپ کو روشنی مل جائے گی، ایسی بات نہیں ہے۔ روشنی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ روشنی کیا ہے، اچھے اعمال کیا ہیں، اچھا نظریہ کیا ہے، صحیح عقیدہ کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ آپ کو بتائے گا۔ زندگی کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ آپ کو بتائیں گے۔ آپ اپنے آپ سے زندگی کے بارے میں کچھ توقعات لگا لیں یا نظریے قائم کر لیں، وہ بودھی ہوں گی، وہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کیوں کہ ہمارا خالق جو ہمارے بارے میں کہے وہی درست ہے، وہی صحیح ہے اور وہی درست ہے۔ سامعین کرام، تو ایک بات اس میں یہ ہے کہ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ، دیکھیں تاریکی ہو تو پھر روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس میں یعنی وہ لوگ اس سے الرٹ ہو جائیں کہ جو قرآن کی روشنی کے بغیر اپنے آپ کو بڑے پڑھے لکھے روشن خیال، جسے ہم کہتے ہیں نا روشن خیال، یہ روشن خیالی ہے، روشن خیالی کا زمانہ ہے، تو نہیں، روشن خیالی، تمہاری روشن خیالی جو ہے وہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے روشنی عطا فرمائے یا جس عقیدے کو، جن اعمال کو اللہ تعالیٰ روشنی قرار دے یا نور قرار دے، تو وہ صحیح ہیں، وہ نورانی ہیں۔ اپنے خیال سے، اپنے گمان سے کچھ اعمال کے متعلق ان کو روشنی یا نور یا اچھے قرار دے دینا، یہ بے وقوفی ہے۔ سامعین کرام، ایسے تو جو مشرکین مکہ تھے، دیکھیں وہ حج بھی کرتے تھے، حاجیوں کی خدمت بھی کرتے تھے، پانی پلاتے تھے، ان کو کھانا بھی کھلاتے تھے، ساری فیسلٹیز جو ہیں وہ دیتے تھے حاجیوں کو۔ حاجی آتے تھے نا، حج تو پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے، اور یہ لوگ خود بھی حج کرتے تھے اور حاجیوں کو، لیکن یہ سارے کام جو تھے یہ تاریکی تھے۔ انہوں نے اپنے خیال سے کچھ اصول و قوانین، بنیادی طور پہ تو ان کا نظریہ غلط تھا۔ دیکھیں ایک بات جو ہے یاد رکھیں سامنے کرام، نظریہ آپ کا زندگی کا غلط ہو جائے نا تو سارے اعمال غلط ہو جاتے ہیں۔ اللہ، یہ میں بہت آہستگی سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اور اس کو ذرا سنیں، اس پہ ذرا سوچیں۔ بنیادی نظریہ زندگی کا اگر غلط ہو جائے، صحیح نہ ہو، تو ساری عمارت جو ہے وہ ٹیڑھی ہوتی ہے۔ یہ میں نے آدھا جملہ ایک سا بول دیا نا، میں ذرا صحیح انداز سے دوبارہ یہ جملہ کہتا ہوں۔ عمارت کی پہلی اینٹ اگر آپ نے ٹیڑھی رکھ دی، ساری عمارت ٹیڑھی ہوگی، ساری عمارت پہ ٹیڑھی ہوگی۔ آپ نے بنیاد ہی غلط رکھی ہے۔ زندگی آج کیا ہے؟ آج ہماری زندگی کی بنیاد صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ ہمارا رخ آخرت کی طرف نہیں ہے، اللہ کی طرف نہیں ہے، دنیا کی طرف ہے۔ تو یہ باتیں جو ہیں یہ تو پھر صحیح نہیں ہے نا، پھر ساری عمارت جو ہے یہ ٹیڑھی ہوگی۔ آپ دیکھیں نا، ہماری کسی اعمال جو ہم کر رہے ہیں، جو ارکان دین ہم کر رہے ہیں اپنے خیال سے، اس میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، کسی چیز کا کوئی اثر نہیں ہے، کوئی چیز اپنا اثر صحیح چھوڑ ہی نہیں رہی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، لیکن بے حیائی تو بڑھتی جا رہی ہے، نمازی بھی بڑھتے جا رہے ہیں اور بے حیائی بھی بڑھتے جا رہی ہے۔ یعنی آپ کے جو خیالات کا جو ڈیمانڈ ہے وہ تو میڈیا ہے۔ میڈیا دیکھ لیں، بے حیائی، اخلاق باختگی میں ایک دوسرے سے آگے ہو رہے ہیں چینل۔ کوئی حرام حلال جائز ناجائز کا کوئی تصور ہی نہیں ہے سامنے کرام۔ میڈیا ہاؤسز کو میں سب کو کہہ رہا ہوں، اللہ ماشاء اللہ، تمام میڈیا، کوئی قرآن کی ہدایت، کوئی اصول، کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین نہیں، یہ سب اپنے، یہ کیا ہے؟ یہ ہماری میڈیا ہاؤس والے کون ہیں؟ یہ تو ہم میں سے ہیں، یہ تو ہم میں سے ہیں، ہمہ شمہ ہیں۔ ہم خود نہیں چاہتے، ہم بے حیائی چاہتے ہیں، وہ تو پبلک ڈیمانڈ ہے، وہ تو ریٹنگ آپ دیکھیں، جو بے حیائی میں چینل آگے ہیں اس کی ریٹنگ سب سے زیادہ ہوتی ہے، گالم گلوچ جھگڑے، اس کی ریٹنگ بڑھ جاتی ہے، آپ کو معلوم ہے اچھی طرح۔ سیریس کوئی رپورٹنگ کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا، خبر نہیں ہوتی ہے وہ خبر بن جاتی ہے۔ یہ ساری، خیر میں میڈیا کو وہ نہیں کر رہا،
لیکن میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہماری اپنی بات، کہ تاریکی میں ہے انسان. دیکھیں تاریکی میں ہے، بنیادی طور پہ یہ بات یہ ہے کہ انسان تاریکی میں ہے، اس کو روشنی کی ضرورت ہے. اور روشنی وہ ہے، مختصر میں بات کر رہا ہوں، روشنی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. انسان تاریکی میں ہے، یہ بھی ایک بات جو ہے ذہن نشین کر لیں. ہم عام طور پہ یہ نہیں، ایسا نہیں سمجھتے. کوئی 12 جماعت 14 جماعت 16 جماعت پڑھ گیا، ڈاکٹر ہو گیا، وہ پھر کچھ اپنے آپ کو افلاطون سمجھنے لگتے ہیں، یا کسی عہدے پہ پہنچ گیا، اللہ تعالیٰ نے کوئی عہدہ دے دیا، یہ ہو گیا. میں عہدوں کے نام نہیں لے رہا، کیونکہ پھر بعض لوگ کہیں گے کہ یار تم نے تو ایسا کر دیا ویسا کر دیا. نہیں، چلیں بڑا عہدہ مل گیا کسی کو وہ کہتا ہے میں افلاطون ہوں، میں تو وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے. پھر یہ عام ایک روایت ہے سامعین کرام کہ ہم اگر کچھ چند جماعت پڑھ لکھ جائیں نا، ظاہری طور پہ، ظاہری اللہ تعالیٰ کی یہ تعلیم نہیں، ظاہری طور پہ آپ بس یہ کر لیں، MBBS کر لیں، MSc کر لیں اور MPhil کر لیں، یہ لوگ کچھ پھر اپنے آپ کو سمجھنے لگتے ہیں، کچھ پڑھا لکھا سمجھنے لگتے ہیں. تعلیم تو قرآن کی تعلیم ہے، روشنی تو العلم نور، علم نور ہے. لیکن کون سا علم؟ وہ اللہ کا علم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، یہ نور ہے. چلیں، تو بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم تاریکی میں ہیں. میں تو قرآن سے ثابت کر رہا ہوں آپ کو، لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ. انسان تاریکی میں ہے، اسی لیے تو کتاب آئی اور پیغمبر آئے. پیغمبر کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یعنی یہ آیت کو آپ دیکھیں، اس کے ٹیکسٹ کو دیکھیں، اس کے ترجمے کو دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کتاب انزلناہ الیک، آپ کی طرف میں نے یہ کتاب نازل کی ہے. مقصد کیا ہے؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نور کی طرف لے آئیں. تو اس میں کیا ہے؟ اس میں ایک تو پیغمبر کی ذات کی اہمیت ہے کہ ہمیں ایک ایسی ذات کی شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایک ایسی ذات ہمارے پاس آئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے بھجوایا اور اس کو روشنی دے کے بھجوایا. کتاب روشنی ہے، نور ہے، تو روشنی دے کے بھجوایا کہ جو انسان تاریکی میں ہے ان کو روشنی کی طرف لے آئیں. تو سامعین اکرام دیکھیں، ہمیں یہ درس میں اس لیے نہیں کر رہا کہ یہ بس ایک ترجمہ اور تشریح جلدی میں فارغ کر دوں آپ کو کہ بھائی ہم نے پڑھ لیا. نہیں، اس کے مضامین پہ سمجھیں. ایک تو یہ آپ مان لیں کہ ہاں مجھے علم کی ضرورت ہے، مجھے نور کی ضرورت ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ طلب علم فرض ہے ہر مومن مرد اور عورت کے لیے. کیا مطلب؟ ہر مرد اور عورت جو ہے تاریکی میں ہے، اس کو علم کی ضرورت ہے. کون سا علم؟ یہ جو اللہ تعالیٰ نے روشنی نازل کی ہے، یہ لِتُخْرِجَ النَّاسَ. دیکھیں حدیث اور قرآن کو آپ ملا کے پڑھیں نا، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا قرآن. میں کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لوگ تاریکی میں ہیں، اس کے لیے علم کی ضرورت ہے. الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی. تو یہ قرآن جو ہے یہ نور ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، واضح نور میں نے آپ کو نازل کیا ہے. بہرحال جو پوائنٹ ہے سامنے کرام وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو افلاطون سمجھنا چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے آگے سر جھکا دیں اور اپنے آپ کو طالب علم بنا لیں. طالب علم، کیونکہ دیکھیں طلب علم اسی وقت ہوگی جب ہمیں یہ یقین ہو کہ ہاں ہمیں علم کی ضرورت ہے.
اور قرآن کا علم پھر تو بہت زیادہ لازمی ہے سامعین کرام۔ قرآن فہمی آج ہمارے معاشرے سے رخصت ہو گئی ہے۔ بہرحال سامعین کرام، یہ ابھی اس موضوع پہ بات کریں گے انشاءاللہ، اور ابھی وقت ہمارا اختتام کو پہنچ گیا ہے۔ ہم تبرک کے طور پہ اس آیت کی تلاوت، نمبر 1 آیت کی تلاوت اور اس کے ترجمہ کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ پہلے تلاوت دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد۔ اب ترجمہ سنا دیں۔ کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو نکالیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ان کے رب کے حکم سے، اِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اس غالب اور تعریف شدہ ذات کے راستے کی طرف۔ سامعین کرام، اب اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of God, the gracious, the merciful. الف لام را، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید۔ Aleph, Lam, Ra, a scripture that we revealed to you, that you may bring humanity from darkness to light, with the permission of their Lord, to the path of the Almighty, the Praiseworthy. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔